بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آسٹریلیا میں آپ انویسٹر ریٹائرمنٹ سب کلاس 405 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں آپ سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ڈیوریشن، کاسٹ، ایلیجیبلٹی، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپٹس، ایسٹس، ایکسیپشن، انکم، ڈیزگنیٹڈ انویسٹمنٹ، کمپیلنگ اینڈ کمپنشنیٹ اینڈ اپلائی۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کا ڈیوریشن، کاسٹ اور فیچرز بتاتا ہوں۔ یہ ٹیمپرری ویزا سیلف فنڈڈ ریٹائریز کے لیے ہوتا ہے جن کے آگے پیچھے کوئی ڈپینڈنٹ نہ ہو اور آسٹریلیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہوتی ہے تا حیات یا عمر بھر کے لیے۔ اس کی ٹوٹل مدت 4 سال ہوتی ہے اور فیس پر ہیڈ 330 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اس ویزے کی ایلیجیبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کی عمر 55 یا 55 سال سے زیادہ ہو اور آپ کے پارٹنر کی عمر کوئی بھی ہو، اس میں مضائقہ نہیں۔ آپ اور آپ کے پارٹنر کی کوئی بھی ڈپینڈنٹ نہ ہو، یعنی رشتہ داری آپ کو لازماً اسپانسر کیا ہو کسی آسٹریلین اسٹیٹ یا ٹیریٹری گورنمنٹ ایجنسی سوائے آسٹریلین کیپٹل ٹیریٹری کے۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے ایسٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً ایسٹس ہوں جن کی ویلیو کم از کم 7.5 لاکھ یعنی 7,50,000 آسٹریلین ڈالر کے برابر ہو۔ یہ ایسٹس لازماً قانونی طور پر آپ کے ہوں اور آپ نے اپنی محنت سے بنائے ہوں اور کسی بھی وقت ان ایسٹس کو ٹرانسفر کر سکتے ہوں آسٹریلیا میں۔ اب میں آپ کو ایکسیپشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ ریجنل آسٹریلیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 5 لاکھ آسٹریلین ڈالر کے ایسٹس موجود اور یہ ایسٹس 2 سال تک سنبھال کر رکھے ہوں درخواست جمع کرنے سے پہلے، اور یہ ایسٹس سپر انویشن، پینشن یا جائیداد میں آپ کو ملے ہوں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام ایسٹس بیچ کر آسٹریلیا موو ہونا چاہتے ہیں تو ایمبیسی یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ کو منظوری نہ مل جائے اس وقت تک آپ اپنے تمام ایسٹس کو مت بیچیں، یا اگر آپ اپنے تمام ایسٹس اس لیے بیچ رہے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کے مد مقابل آ جائیں تو آپ کو یہ آزمانا ہوگا کہ آپ کے پاس اتنا فائنینس ہوگا یا ہو کہ آپ اپنی زندگی گزار سکیں گے آسٹریلیا میں، اور یہ ایسٹس آپ کے فنڈز میں لس ہو جائیں گے تاکہ آپ انویسٹمنٹ کر سکیں۔ یہ ایسٹس ٹیسٹ فرسٹ ٹائم اپلائی ہوتا ہے۔ اگر آپ دوبارہ اپلائی کرتے ہیں تو یہ ٹیسٹ دوبارہ سے دینے کی ضرورت نہیں۔ اب میں آپ کو انکم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کی سالانہ انکم کم از کم 65,000 آسٹریلین ڈالر ہو۔ اگر آپ ریجنل آسٹریلیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سالانہ انکم آپ کی 50,000 آسٹریلین ڈالر ہونی چاہیے۔ یہ انکم ٹیسٹ ہر بار اپلائی ہوگا جب آپ انویسٹر ریٹائرمنٹ ویزا سب کلاس 405 ویزا سب کلاس 405 کے لیے اپلائی کریں گے۔ اگر آپ دوبارہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی سالانہ انکم ریکوائرمنٹ کے برابر ہو لازمی۔ اب میں آپ کو ڈیزگنیٹڈ انویسٹمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے لازماً ڈیزگنیٹڈ انویسٹمنٹ کم از کم 7.5 لاکھ آسٹریلین ڈالر کے
آپ کے نام پر ہوں، اسٹیٹ میں یا ٹیریٹری میں جہاں پر آپ کو اسپانسر کیا گیا ہو، اور یہ ڈیزگنیٹڈ انویسٹمنٹ آپ کے ایسٹس کی ریکوائرمنٹ میں پلس ہوں گے۔ اگر آپ ریجنل آسٹریلیا میں رہنا چاہتے ہیں تو 5 لاکھ آسٹریلین ڈالر کے ایسٹس آپ کے نام پر ہوں، اسٹیٹ یا علاقے میں جہاں اسپانسر کیا ہے، اور یہ انویسٹمنٹ مینٹین کی ہو سب کلاس 405۔ یہ رقم کم بھی ہو جاتی ہے، یعنی 2.5 لاکھ آسٹریلین ڈالر فرسٹ ٹائم جب آپ دوبارہ اپلائی کریں گے، اور پھر بعد میں برابر رہتی ہے۔ اگر آپ دوبارہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی رقم 5 لاکھ آسٹریلین ڈالر لازماً مینٹینڈ ہو، اور اگر ریجنل آسٹریلیا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو 2.5 لاکھ آسٹریلین ڈالر لازماً مینٹینڈ کی ہو۔ اب میں آپ کو کمپیلنگ اور کمپنسیٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ 1 جولائی 2017 کو ڈپارٹمنٹ نے امینڈمنٹس کا تعارف کروایا۔ مائگریشن ریپوٹیشن 1999 سب کلاس 05 میں الٹرنیٹیو ریکوائرمنٹس کو اپلیکنٹس کے لیے آسٹریلیا میں کہ آپ سب کلاس 405 ویزا کے لیے فردر اپلائی کر سکتے ہیں یا کریں، لیکن ویزا کرائٹیریا کے مطابق نہ ہوں۔ کمپیلنگ اور کمپنسیٹ کی وجوہات کنسیڈرڈ کی جائیں گی کچھ کیسز میں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جہاں اپلیکنٹ کو ہارڈشپ میں مبتلا ہونا ہوگا الائنمنٹ کی وجوہات پر۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے مکمل کرنا ہے فارم 1383 ٹیمپریری ویزا فار ریٹائریز کے لیے، اور فارم 1249 انویسٹمنٹ ریٹائرمنٹ ویزا بھر کر سائن کر کے اور اسٹیمپ لگانی ہے، اور یہ واپس مل جائیں فارمز۔ اگر آپ کو اسپانسر کی رضامندی مل جاتی ہے، ایک بار آپ کا مکمل اسپانسرشپ واپس آ جائے، پھر جمع کرنا ہے ویزے کے لیے۔ آپ نے ڈیزگنیٹڈ انویسٹمنٹ بھی بتانی ہوگی، یہ آپ کی درخواست کا ایک حصہ ہے۔ اسپانسرنگ کے لیے آپ کو ٹریجری کارپوریشن سے کانٹیکٹ کرنا ہے، اسٹیٹ یا علاقے میں۔ وہ آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور انویسٹمنٹ کے درخواست فارم کی معلومات فراہم کریں گے، اور یہ بھی ڈیٹیل بھیجیں گے کہ فارم کس طرح بھرنا ہے اور کس طرح جمع کرنا ہے۔ پہلے سٹیج میں ٹریجری کارپوریشن آپ کی بتائی گئی انویسٹمنٹ کو لائکلی طور پر انڈیکیٹ کرے گا۔ انٹرسٹ ریٹس تبدیل ہوتے رہتے ہیں اسٹیٹ اور علاقے کی ٹریجری کارپوریشن میں۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کورڈ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا۔ اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔
آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیپٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیپٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی ہو اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔